الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے اور آپ نے تھوڑی دیر پیشتر خیر الازکیاء استاذ العلماء بقیت السلف حضرت علامہ وبالفضل اولانا مولانا محمد احمد مصباحی صاحب قدس اللہ العالی سے ختم بخاری شریف کا درس سننے کا شرف حاصل کیا۔ دارالعلوم برکات خواجہ نجم العلوم کے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور ادارے کے جملہ اراکین کو اور جملہ معاونین ادارہ کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ عز و جل نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ دارالعلوم برکات خواجہ سے حفاظ، قراء اور علماء کی جماعت نکل کر قرب و جوار اور ملک و بیرون ملک میں مصطفیٰ پیارے کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ روشن کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دارالعلوم برکات خواجہ کی ایک تاریخ ہے۔ تحریک سنی دعوت اسلامی صرف عمل کی تحریک نہیں، بلکہ یہ تحریک عقائد، اعمال، علم، فکر، ان ساری چیزوں کی طرف راغب کرنے والی ایک تحریک ہے۔ اس تحریک سے وابستہ لوگوں کو اللہ عز و جل عقیدے کے اعتبار سے بھی مضبوط فرما دیتا ہے، علم کے اعتبار سے بھی ان کی تشنگی بجھا دیتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے نوجوان آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے جن کی زندگی تحریک سے وابستہ ہونے سے پہلے کچھ اور تھی، اور تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی زندگی کافی حد تک بدلی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے اول روز کے ساتھی گجرات کے
پٹیل شبیر علی رضوی صاحب جو دکھنے میں بڑے دبلے پتلے نظر آتے ہیں لیکن عزائم بہت بڑے ہیں، کوہ ہمالیہ جیسے ہیں۔ ابتدا سے انہوں نے محنت و مشقت کی، رفقا اچھے ملے، اور آج دیکھتے دیکھتے الحمدللہ رب العالمین گجرات کے ایک موقر اور قابل قدر اداروں کے اندر الحمدللہ دارالعلوم برکات خواجہ نجم العلوم کا شمار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ آج نئی عمارت کے سنگ بنیاد کا پروگرام بھی اور ساتھ ہی ساتھ ختم بخاری شریف کا پروگرام بھی اور ساتھ ہی ساتھ دستار فضیلت کا پروگرام بھی اور ساتھ ہی ساتھ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی بھی محفل ہے۔ آج کے اس پروگرام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر مختصر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس لیے کہ 10-15 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کر کے جیسا کہ 1 بجے تک کا اعلان ہوا تھا ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب بہت بڑا پرہیزگار اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جس کو سب سے اتقا کہا گیا وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے، اور قربان جائیے پروردگار جل جلالہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس اعتبار سے بیان کر رہا ہے کہ ان کو لفظ اتقا سے یاد فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، اور ابو بکر کی پوزیشن یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اعتبار سے وہ اتقا ہیں، میرے نزدیک ان کا مقام بہت افضل و اعلیٰ ہے، وہ بہت بڑے پرہیزگار، اتنے بڑے پرہیزگار کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں متقین اولیاء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتا۔ یہ متقین کی پوزیشن ہے، اور اتقا کی پوزیشن کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ان کے دامن پر ایک بھی گناہ کا دھبا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ کہا کہ ان قریب بہت بڑا پرہیزگار اسے آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تو اب آگ سے جسے دور رکھا جائے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جہنم میں داخل کیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ آگ سے بچا لیے گئے، یہ رب قدیر جل جلالہ فرما رہا ہے، تو اب آگ سے ان کو اللہ بچا لے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب قرآن کی روشنی کے اندر ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں جہنم کی آہٹ بھی صدیق اکبر کے کان تک نہیں پہنچ سکتی۔
جہنم کی آہٹ. قرآن کہتا ہے لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ کہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، آپ اندازہ لگائیں اللہ عز و جل نے ان کو کتنا اونچا اور کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں وَيُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ مال جو انہوں نے دیا، اب اللہ ان کی نیت کی اخلاص کی طرف بندوں کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہے. اے لوگو، میرے ابو بکر نے اگر مال خرچ بھی کیا، مال دیا بھی ہے، تو دکھانے کے لیے نہیں، جتانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے ابو بکر کے مال کے دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ پاک ہو جائے. کیا پاک ہو جائے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بتانا مقصود کہ مولا میرے دل میں مال کی محبت نہیں، میرا دل تو پاک ہے مال کی محبت سے. مال تو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مولا تو راضی ہو جائے. اور جب کسی کا دل پاک ہو جاتا ہے تو قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے قد افلح من تزکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ در حقیقت جب حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گراں قیمت دے کر آپ نے خرید کر آزاد فرمایا، تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شاید ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کی وجہ سے اتنی بیش قیمت دے کر ابو بکر جیسے بزنس مین نے بلال کو خرید کر کے آزاد کیا، جبکہ بلال کا رنگ کالا، ہکلاتی ہوئی زبان، اور ایسے شخص کو صدیق اکبر نے بہت بڑی قیمت دے کر خرید کر آزاد کیا. لگتا ہے کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا. جواب صدیق اکبر نے نہیں دیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض ہوا تو جواب رب نے دیا، اور صدیق اکبر جو ان کے یار غار تھے جب ان پر اعتراض ہوا تو ان کے اعتراض کا جواب بھی میرے مولا نے دیا اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی ایک کا بھی احسان ابو بکر پر نہیں جس کا بدلہ یہ دے رہا ہو، کسی ایک کا بھی. یعنی آپ قربان جائیے، وَمَا لِأَحَدٍ کہہ کر صرف بلال ہی کی بات نہیں فرمائی بلکہ پروردگار نے فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کا احسان میرے ابو بکر پر ہو اور اس کا بدلہ ابو بکر چکا رہا ہو. آپ اندازہ تو لگائیں کہاں مال خرچ کیا انہوں نے، کس راہ میں خرچ کیا. یہاں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ دولت صرف ایسے کاموں ہی میں خرچ نہ کی جائے جن سے اپنے کو دنیا کے اندر ہی کچھ فائدہ پہنچتا ہو یا دنیا ہی کے اندر کوئی منفعت حاصل ہوتی ہو، بلکہ اپنی دولت کو اس کام کے پیچھے بھی خرچ کیا جائے جس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اور یاد رکھیں یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان پریشانی میں گرفتار ہے، تکالیف میں گرفتار ہے، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کی زندگی دوبھر ہو چکی ہے، اور اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے تو تم اس کو دولت کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کرو. کہ یہ پریشانی کو دور کرنا حضور فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر نے دولت کہاں کہاں خرچ کی. اب ذرا دیکھو اپنی دولت کا استعمال انہوں نے کیا کیا. آج جس مسجد نبوی شریف میں جا کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اس مسجد نبوی شریف کی زمین کس نے خرید کر کے حضور کو عطا فرمائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ.
آپ اندازہ لگائیں صدیوں پہلے صدیق اکبر نے زمین خریدی تھی اور مسجد کے لیے وقف کی، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے صرف عام مسلمان نہیں، خود مدینے کے تاجدار نے وہاں پر سجدہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صدیق اکبر کے دامن میں اللہ کتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ یہ دولت کا استعمال ہے، اور ایک دولت کا فائدہ انسان کو پہنچاتا ہے۔ انسان عبادات کے لیے انتظام کر کے دولت کو خرچ کرتا ہے، لیکن قربان جائیے جس کی دولت کے حوالے سے خود حضور فرمائیں اللہ اکبر، مجھے کسی کی محبت اور کسی کی دولت نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنی ابو بکر کی دولت نے مجھے نفع پہنچایا، اور سب کے احسان کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا قیامت میں عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنی محبت تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت میں اس طرح تصرف فرماتے تھے کہ بلا تکلف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرماتے تھے۔ صدیق اکبر کی دولت جب چاہا حضور کسی کو دے دیتے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے کبھی یہ نہیں کہا حضور میرا پیسہ آپ کیوں دیتے ہیں، بلکہ پوزیشن یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے سب کچھ دے دیا تھا، حضور جان بھی آپ کے لیے اور مال بھی آپ کے لیے ہے، آپ جس طرح چاہے اس کا تصرف فرمائیں۔ تو حضور سب سے زیادہ کسی کی دولت میں تصرف فرماتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کسی اور کو اور کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی آپ گزارتے ہوں جو کبھی کبھی ملتا ہو تو اس کے سامنے تو عقیدت و محبت آپ کی جو ہے اس کے دل میں رہے گی، لیکن جس کے ساتھ صبح گزرتی ہو، شام گزرتی ہو، رات گزرتی ہو، لمحہ لمحہ گزرتا ہو، سفر میں بھی جو ساتھ میں ہو، اس کو اپنا معتقد بنانا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا، لیکن اللہ اکبر انتظار کر رہے تھے کہ حضور کبھی کوئی دعویٰ کریں تو میں حضور کے دعوے کو قبول کر کے اس کو بھی میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کر دوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کوئی صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ۔ لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا آج ابو بکر نے، آج مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر خاموشی سے اس محفل سے اٹھتے ہیں اور سیدھے حضور کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی دلیل کے طلب کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس تھا تو صدیق اکبر کے پاس۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محفل میں ارشاد فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے
چاہے تو وہ دنیا پسند کرے، چاہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پسند کرے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اس بات پر رونے کی وجہ کیا ہے، لیکن حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرکار کے ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو سعید کہتے ہیں صحابہ کے اندر سب سے زیادہ علم والا اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ طاقتور بھی صدیق اکبر تھے، اور وقت اتنا نہیں کہ میں صدیق اکبر کی ذات پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اسلام پر 2 مرتبہ سخت وقت آیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، وصال کے بعد، اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو فتنے ابھرے، مانعین زکات، مسیلمہ ابن کذاب، اس طریقے سے اتنے فتنے اٹھے کہ اس وقت صحابہ یہاں تک مشورہ دے رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا آخری دن آ جائے۔ جب مانعین زکات کے سلسلے میں صدیق اکبر نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف آواز اٹھائی اور جنگ کی بات کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں ابو بکر ان کو تھوڑا چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو ان سے جنگ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں سے ابو بکر جنگ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے اس وقت فرمایا تھا عمر تم تو جوانی کے اندر بہت زیادہ بہادر سمجھے جاتے تھے، اب اس طرح سے بزدلی کی بات کرتے ہو، سن لو زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زکات دیتے تھے اب وہ اگر زکات دینے کا انکار کریں گے تو ابو بکر کی ران کا گوشت مدینے کے کتے کھا لے یہ تو ابو بکر گوارا کرے گا، لیکن مصطفیٰ کے دین پر کوئی شب خون مارے یہ ابو بکر گوارا نہیں کر سکتا۔ اس وقت جب اسلام ہچکولے کھا رہا تھا اور پوزیشن یہ تھی کہ اسلام کے اصلی چہرے کو مست کر دیا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایسی سچویشن میں کہ جب اس موقع پر کئی فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنوں کو کچل دیا اور حسن اسلام کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ ایسے ہی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو فتنہ یزید پیدا ہوا اور یزید بھی اسلام کے چہرے کو مست کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے ذریعے اسلام کے حسین چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب اور صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2 وقت بہت سخت ترین اسلام پر آئے۔ آج ہم اگر چہرے پہ داڑھی رکھنا پسند کر رہے ہیں، زنا سے نفرت، شراب سے نفرت، یہ سب کچھ صدقہ ہے صدیق اکبر و امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایک کام ہوتا ہے نام کے لیے اور ایک کام ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ اے ابو بکر آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کتنے سچے تھے اللہ کی خوشی کی خاطر، اور آپ کے دل میں اللہ کی رضا کی کتنی عظیم نیت تھی کہ آپ کے اخلاص کی گواہی خود اللہ عز و جل قرآن مقدس میں دے رہا ہے اور فرما رہا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور اسی کے ساتھ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، یعنی پروردگار صدیق اکبر کو اتنی عزت عطا کرے گا اور اتنا کمال عطا کرے گا کہ ابو بکر خوش ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے بوڑھے ابو بکر کے صدقے میں بخش دیے جائیں گے۔ ایک عقیدہ بتا دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وصال مانگنا معاذ اللہ شرک ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ جب زمین پر جلوہ گر تھے اسی وقت حضور سے مانگ سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضور سے مانگنا معاذ اللہ شرک ہے۔ میں ان کے سامنے صدیق اکبر کا عقیدہ رکھ دوں، وہ عقیدہ جو صدیق اکبر سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے لیا اور کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو صدیق اکبر سے امام عشق و محبت نے یہ عقیدہ لیا، اور وہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا، جسم سے روح پرواز ہونے کا وقت آیا، اور محسوس کرنے لگے کہ اب زیادہ لمحات، زیادہ دنوں تک یا زیادہ ساعتوں تک میں نہیں رہ سکوں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دروازے پر رکھنا، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، اور سرکار کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرنا۔ یہ وصال کے بعد ہے، سرکار کا وصال ہو چکا، وصال ہو چکا، اب صدیق اکبر کے وصال کی باری آ رہی ہے۔ اب صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دروازے پر رکھنا، سلام پیش کرنا، دروازہ کھل جائے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرنا، اجازت مل جائے تو پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع شریف میں۔ وصال ہوا، جنازہ لایا گیا، دروازے پہ رکھا گیا، اور سلام صدیق اکبر کی طرف سے پیش کیا گیا، اور عرض کیا گیا پہلو میں دفن ہونے کے لیے ابو بکر اجازت مانگتے ہیں۔ قبر انور سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں ماننے والوں کو کہ سنو، صرف حضور زمین کے اوپر ظاہری طور پر حیات تھے، تبھی صرف نہیں دیتے تھے، قیامت تک کے حضور کو دینے والا بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ عقیدہ صدیق اکبر سے ملا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، یہ عقیدہ بھی رکھیں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا، ان کے بعد عثمان غنی کا، اور ان کے بعد مولا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور یاد رکھیں ان سب سے محبت کرنا، اور ان سب کی عقیدتوں کا چراغ اپنے سینے میں روشن رکھنا، اور اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت بھی دلوں کے اندر رکھنا۔ اس کی وجہ سے انسان کی کشتی کنارے پر لگ جائے گی کہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نجم جو ہے وہ تارے کو کہتے ہیں جس سے آدمی کو راستے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو حضور نے نجم فرمایا، تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے اداروں کے نام کے آگے نجم العلوم لگا دیا ہے، تاکہ نجم العلوم سے پڑھ کر نکلنے والے بھی لوگوں کو مدینے کا راستہ بتانے والے بن جائیں، اللہ عز و جل کی قرب کی دولت سے مالا مال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ صحابہ اور اہل بیت کی عقیدتوں کا چراغ ہمارے سینے میں جو روشن ہے، پروردگار زندگی کی آخری سانس تک اسے روشن ہی رکھے، اور پروردگار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے فیضان اور برکات کی نسبت سے جو دارالعلوم برکات خواجہ قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دارالعلوم برکات خواجہ اور سنی دعوت اسلامی کو دین دولی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو سنی دعوت اسلامی کے اداروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مسجد کے لیے زمین دی، ساتھ ہی ساتھ میں ان
ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ادارے کا تعاون کیا. اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.